خون یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کو کھا نہیں سکتے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور سور کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اس کو تم کھا نہیں سکتے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جان لو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر اگر کسی چیز کو قربان کرتے ہو تو اس کو کھانا بھی اللہ نے حرام کیا ہے، کہا وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور آگے بیان فرمایا کہ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ چار چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت والجلال نے، کہا یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھونٹ کے مر جائے، وَالْمَوْقُوذَةُ اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وَالْمُتَرَدِّيَةُ گرنے سے مر جائے، وَالنَّطِيحَةُ یا جانور آپس میں لڑتے ہوئے یا ایک دوسرے کو سینگ مار کے مر جائے، کہا کہ ان سب کے گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ اور کہا کہ اس جانور کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مرنے سے پہلے اگر تم اس کو ذبح کر لے جاؤ تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور جان لو وہ جانور بھی حرام ہے یا کھانے پینے کی وہ چیز بھی حرام ہے تمہارے لیے جو درباروں پر یا اسی طریقے سے آستانوں پر چڑھائی جائے، اور جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جائے، وہ بھی تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے واضح طور پر اس کا تذکرہ کیا، لہٰذا اس مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی اس قسم کا کام کرتا ہے تو اسے ایسے شرکیات سے بچنا چاہیے، ایسے خرافات سے بچنا چاہیے۔ اس کا تعلق ہمارے شریعت اور ہمارے دین سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ضحاک بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کی نظر مانی؟ کہا میں نے یہ نظر مانی ہے کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ ذبح کروں، جانور ذبح کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو یا پورا نہ کرو، بلکہ اس سے تفصیلات معلوم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس آدمی سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا۔ کہا کہ تم نے نظر مانگی ہے کہ تم اپنے جانور کو مقام بوانا پہ ذبح کرو گے، تو اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کہا کہ هل فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، یہ بتاؤ کہ کیا زمانے جاہلیت میں بتوں میں سے کسی بت کی پوجا اس جگہ پر کی جاتی تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوجا پاٹ نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، کوئی جلوس نکلتا تھا، کوئی جشن منایا جاتا تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے اسے اجازت دی، کہا کہ اوفی بنظرک، جاؤ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی چیز کی نظر مان لے تو اس کو اپنی قسم پورا کرنی ہوگی، اس کو اپنا نظر پورا کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک قاعدہ بیان فرمایا جو ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے کسی ایسی چیز کی نظر مانی ہو جس کے اندر اللہ کی معصیت ہو، جس کے اندر گناہ ہو، جس کے اندر رسول اللہ کی معصیت ہو، تو تم ایسے نظر کو پورا نہیں کرو گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اس نظر کا کفارہ ادا کرو گے۔
لیکن وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر کوئی آدمی اللہ کی معصیت کے لیے نظر کھائی ہو، نظر اٹھائی ہو، تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی۔ وہ نظر کیا تھی؟ کہ میں اعتکاف ایک دن کا خانہ کعبہ میں کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوفی بنذرک، آپ اپنے اس نظر کو پورا کیجئے، چونکہ اس کے اندر اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرمانبرداری ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے گناہ کے لیے، نافرمانی کے لیے نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو نظر آپ نے کھائی ہے یا اٹھائی ہے یا کی ہے، اس نظر کو توڑتے وقت اس کا کفارہ ضرور ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ اس رجب کے مہینے میں جو لوگ صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہیں، امام ابن الجوزی نے اس روایت کو الموضوعات میں ذکر کیا اور کہا کہ اس قسم کی کوئی بھی روایت درست نہیں ہے، لہذا اس مہینے کے اندر بطور خاص صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام موضوع ہے، منقبت ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ رجب کے 27ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں اس روزے سے بھی بچنا چاہیے، چونکہ اس روزے کا بھی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے لے کے بیت المقدس اور پھر وہاں سے لے کے آسمان کا سفر اللہ تعالیٰ نے طے کرایا تھا، جس کو ہم اسراء و معراج کہتے ہیں۔ کہا تھا کہ یہ 27ویں شب کو ہوئی تھی۔ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ 27ویں شب کو ہوئی تھی تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے کوئی عبادت 27ویں شب کو ثابت نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 10 اسباب اور وجوہات اس کے ذکر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے دیگر اقوال ذکر کیے ہیں اسراء و معراج کے تاریخ کے تعلق سے، جس میں شدید اختلافات پائے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بطور خاص لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کے نام پہ روزہ رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ لوگ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر اور ان کے طرف منسوب کر کے اس مہینے کے اندر کنڈے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں اس مہینے کے اندر اس عظیم شخصیت کے تعلق سے یا اس عظیم شخصیت کے نام پر اس قسم کے بدعات و خرافات کو ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حامدا و مصلیا و بعد